باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ علی جیسا امام جسے سجدہ کرتا ہے۔ درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ بندوں پر کہ جب تک وہ ہے اور جب سے وہ ہے ان پر مشغول درود پاک رہتا ہے، اور جتنے عدد اللہ نے خلق کیے ہیں اتنی دفعہ ہر اس ملعون پر لعنت جو ان میں سے کسی کے بھی مقابلے پر آیا ہے۔ لفظ ابلیس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں، یہی میرا خطبہ تھا، یہی سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ یہ ابلیس کیا ہوتا ہے؟ اس کے نام تین ہیں۔ اب مجھے کیا پتا کہ تین سے اس کا کیا رشتہ ہے۔ سلامت و آباد و شاد رہے۔ بابا اجاز شاہ جی، ان ہاتھوں کو سلام جو علی کی حمایت میں بلند ہوئے ہیں۔ ہاتھ علی کی حمایت میں بلند ہوتا ہی وہی ہے جسے علی خود خیرات دے رہا ہو۔ جسے علی خیرات نہ دے اس کے نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ کیسے کھلتے؟ سارے مل کر علی 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 علی۔ سامعین گرامی قدر، با غلام بادشاہ جی تشریف فرمائے۔ اس کا کیا رشتہ؟ اس کے نام تین ہیں۔ نہایت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے۔ اس کا اصلی نام ہے عزازیل۔ اس نام سے بڑے تھوڑے لوگ واقف ہیں۔ عزازیل کرتوتوں کی وجہ سے ہے شیطان، اور اللہ نے طنز مار کے اسے کہا ابلیس۔ ابلیس تعریف نہیں، طنز ہے۔ اللہ نے لفظ ابلیس میں اس ملعون کو بے نقاب کیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کتنوں کو اندر سے آگ لگ جائے گی۔ لغت کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا ہے، لغت کا کوئی سیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ لغت تو لغت ہوتی ہے، لغت کا مطلب وہی ہوتا ہے جو گرامر بتا رہی ہوتی ہے۔ ابلیس نکلا ہے یلبسوں سے، اور اس کا مطلب ہے لباس۔ اندر سے اور تھا، کپڑے اور تھے۔ جس کا عقیدہ اور ہو، کپڑے اور ہو، سمجھنا ابلیس ہے۔ کلندر مالی سخی آباد و شاد۔ تعظیم نہ کر کے لانتی بنو۔ بھرتی کا فکرہ میں کوئی عرض نہیں کروں۔ بادشاہ جی، سادات عظام جتنے تشریف فرمان، سب کی توجہ چاہتا ہوں، اس فکرے کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ غیر اللہ کی تعظیم نہ کر کے لانتی بنو۔ اس نے 6 عقیدوں پر وہابیت کی چھت کھڑی کی۔ وہ عقیدے نہیں تھے، پلر تھے۔ ایک دو جھلکی کے طور پہ ابھی بتا دیتا ہوں، باقی زندگی رہی تو محرم میں عرض کروں گا۔ اس نے پہلا عقیدہ رکھا، پلر بنایا وہابیت کی چھت کھڑی کرنے کے لیے۔ ثابت کروں گا، نہ 5 ہے پلر، نہ 7 ہے، 6 ہے جن پر وہابیت کی چھت کھڑی ہے۔ پہلا پلر اس نے بابا اجاز شاہ جی تعمیر کیا، بس اللہ ہی اللہ، تو ہی تو ہے۔ اللہ نے کہا جھوک آدم کے سامنے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔
ہو یا باہر کی، شروع یہیں سے ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ چنگچی والا بھی لکھوا کے پھر رہا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے، کلفیوں والا بھی لکھوائے پھر رہا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ کاش ناصر عباس کا یہ فکرہ فضائے چکوال سے کائنات کے کونے کونے میں پہنچے، اور ہر بندے سے میرا غیرت مندانہ سوال ہے کہ اگر تمہارے لیے اللہ کافی ہے تو کلمے میں صرف لا الہ الا اللہ پڑھو، یہ محمد اور رسول اللہ کیا پڑھ رہا ہے؟ اسے بات سمجھ آئے میرے ساتھ کو، خالی لا الہ الا اللہ، بسم اللہ، یہ آگے محمد اور رسول اللہ کیوں پڑھتے؟ جنہیں اللہ کافی ہے وہ تم نہیں۔ زبان سے بولنا، سر نہیں لانا۔ عقیدے میں 33% والا پاس نہیں ہوتا، عقیدے میں 99 نمبر والا بھی فیل ہوتا ہے۔ عقیدہ بڑی خطرناک چیز ہے، 100 میں سے 100 نمبر نہ آئے تو بندہ پاس نہیں ہوتا۔ جس نے پہلا عقیدہ بنا، دوسرا عقیدہ یہ مٹی سے بنا ہے، جہاں جہاں شیطان کی اولاد ہے وہ نسبت نہیں دیکھتی، میٹیریل دیکھتی ہے۔ یہ شیطان نے بنیاد رکھی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا، اجتہادی غلطی کر بیٹھا، یہ خطا اجتہادی ہے۔ پہلا قیاس، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی نیچے کو جاتی ہے۔ جو کائنات کے اندرونی بیرونی وہابیوں کا عقیدہ سنو، کہو کسی مولوی سے علم کو جھک، آگے سے بے غیرت کہتا ہے کپڑے کا بنا ہوا ہے، شیطان نے کہا تھا مٹی کا بنا ہوا ہے۔ جن کا عقیدہ مسئلہ نہیں بے شک چپ رہے۔ یہ حضور کی جالیوں کو چومنے لگو، یہاں تو خوشامد کر کر کے مر جاتا ہے بندہ، تیری خیر ہوئے وے پہرے دارا، روزے دی جالی چوم لے۔ مولوی اسماعیل کو ایک بندے نے کہا تھا اللہ کا شکر ادا کرو کہ رسول کے روزے کی جالیاں چومنے میں پابندی ہے۔ اسماعیل صاحب نے کہا اس میں شکر والی کون سی بات ہے؟ اس کا جالی ایک ہے، بندے زیادہ ہیں، ہمارے بھی کٹھے ہیں، تم رسول کی جالی سمجھ کے چومو گے، سارے ہی چومے جائیں گے۔ اسماعیل بھی آل محمد نے ایک ہی بنایا تھا۔ سائل کا سوال ختم نہیں ہوا، اسماعیل صاحب نے کہا یہ قرآن پکڑ، اسے قرآن پکڑ کے جیسے چوما، اسماعیل فرماتے اس میں خنزیر کا نام بھی لکھا ہوا، اس میں فرعون کا نام بھی قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ بس سامعین گرامی قدر، اگر وہاں پر حضور کے روزے کی جالی کو چومے تو وہ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں، شرطے، ہاں جی، اور وہ پھر متوے اور شرطے پکڑ، پھر کلمہ دوبارہ پڑھواتے ہیں۔ میں 6 مرتبہ ان کے ہاتھ سے مشرف و اسلام ہو چکا ہوں۔ یہاں سے پکڑ لیتے ہیں جی، جالی چوم کے نکلو نا جی، بندہ سمجھتے کسی نے نہیں دیکھا، تو پھر وہ طویل شویز بھی کینچی سے کاٹ لیتے ہیں جی، اور پھر رسول کے روزے کو ہاتھ مار کے کہتے ہاذا حجر، حاجی یہ پتھر ہے۔ شیطان نے آدم کو کہا مٹی ہے، ذرا کڑیوں
ہاتھوں سے کڑیاں ملانا؟ شیطان نے آدم کو کہا مٹی ہے، اور اللہ نے کہا خلقتہ بیدیا، جھک سے میں نے بنایا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ آیت ہے یا مکسر کے لیے صدائے موت ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں سے، ہاتھ ہوں گے تو بازو ہوگا، بازو ہوں گے تو کندھا ہوگا، کندھا ہوگا تو جسم ہوگا، جسم تھا تو 1.25 لاکھ کو کیوں مرواتا رہا ہے؟ جنہیں سمجھ آئیے انہیں میرا سلام ہے۔ نوح پتھر کھائے خود چھپا رہے، ابراہیم آگ میں جائے خود چھپا رہے، موسیٰ فرعون کی جھڑکیں کھاتا رہے خود چھپا رہے۔ عالم اسلام کو یہ ادنا سا طالب علم مکتب جعفر صادق کے منبر سے چیلنج کر کے اپنے کلیجے کی طاقت سے آواز دے کے کہتا ہے او اہل اسلام، یہ آیت سورہ صاد میں موجود ہے، تمہارے پاس 2 میں سے ایک رستہ ہے، ایک آپشن چننا پڑے گی، یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ، نہیں تو میں اللہ والے ہاتھ دکھاتا۔ سارے مل کر ایمان کی جوانی کو ضعیفی نہ سمجھنا۔ علی کی محبت میں بوڑھے جوان ہو جاتے ہیں، علی کے بغض میں جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں، علی کی دشمنی چہروں کی رونق چھین لیتی ہے۔ علی 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 نعرہ حیدری۔ سامعین گرامی، یا ہاتھوں والا یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ، اور یہودی ہو جاؤ، کیونکہ جسم والا خدا تو یہودیوں کا ہوتا ہے، کرسی پہ بیٹھنے والا خدا اللہ کو دیکھنے کی خواہش تو یہ یہودیوں کی بہت بڑی پرانی تمنا ہے۔ اپنے نبی کو بھی کہتے تھے دکھا، پہاڑ پر لے جا دکھا، یا ہاتھوں والا اللہ یا اللہ والے ہاتھ۔ منشا بابا اجازت شاہ جی، آپ کی دادی کی عزت کی قسم، اگر اس گناہگار کے پاس طاقت ہوتی تو یہ فکرہ ہوا میں بیٹھ کے پڑھنے والا تھا، زمین پہ میں پڑھتا ہی نہ، میں اوڑ اوڑ کے یہ فکرہ پڑھتا کہ کون ہے اللہ کا ہاتھ۔ کائنات میں کوئی جھوٹا پیری دکھا دو جس نے اپنے آپ کو کہا ہو سوائے میرے بادشاہ مولا علی کے کوفہ کا منبر پر علی خطبہ دیتے دیتے یہ آیت پڑھتے ہیں، مجمع نے کہا یا علی، اللہ نے کن 2 ہاتھوں سے آدم کو بنایا؟ علی نے اپنے مقدس ہاتھوں کو قبائے مبارک سے باہر نکالا، ہوا میں کہا انا الذی نفخت طینۃ آدم، یہ میرے وہ 2 ہاتھ ہیں جن سے میں نے آدم کی مٹی کا خمیر ڈالا۔ علی 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 گرج کے فخر سے اور فتنہ وہابیت یہ ہے کہ اب ایسے مولوی صاحبان خود کش بمبارمنٹ والے لڑکوں سے زیادہ خطرناک لڑکے ہمارے اندر پیدا کر رہے ہیں، جو آ کے ہمیں کہتے ہیں یہ تو ذاکروں نے بات بنائی ہے، ید اللہ عین اللہ، یہ تو نصیریوں کا عقیدہ ہے۔
ٹھیک ہے، اس بات کو تو حضرت عمر بھی مانتے ہیں، یعنی ایسی بات ہے۔ اب آپ سوچیے گا کہ مقصر کتنا کمینہ ہوتا ہے، کتنا نجس ہوتا ہے، کتنا نجس ہے۔ استکبرتا، تو تکبر کرتا ہے، ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ یہ فکرہ ہمارے سرائکی میں تو بہت بولا جاتا ہے۔ اب میں ربائی پڑھنے والوں سے کہوں گا کہ تھوڑی دیر رک جائیں گے، تاکہ میں سانس روک روک کے لمبا لمبا پڑھنا چاہتا ہوں۔ تھوڑے وقت میں جتنا وعدہ قبلہ سے کیا، جتنا انہوں نے حکم کیا، اسی کے اندر اختتام پذیر ہو، باقی وہ کیا کہتے ہیں حسرتیں پوری ہوں گی محرم کے اندر جی، تو اگر زندگی رہی تو۔ سامعین گرامی قدر، بڑا مختصر فیصلہ ہمارے سرائکی میں، قبلہ ملتان میں، وہ کسی بچے سے گئے، پوتر پانی تو پلا، اچھا اگو آ کے میں نہیں پی لینا، تو والا سا پتہ کیا دیں جی، تو نواب صاحب کا پتر ہے۔ اس کا مطلب کہ اگر نواب صاحب کا بیٹا ہے تو نہ پلا، نواب صاحب کا بیٹا نہیں ہے تو پلا۔ اللہ نے کہا تو سجدہ نہیں کرتا آدم کو، تو کیا علیوں میں سے ہے؟ جاگنا میرے ساتھ جسے زبان اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ این الف لام یہ نون، باز جاہل پاکستان کے منبروں پر جھوٹا فکرہ اللہ معذر حسن زیدی سے منسوب کر کے کہتے ہیں اللہ نے ساروں کو محمد بنایا، علی کیوں نہیں بنایا؟ محمد اور علی میں فرق سمجھنے والے حرام زادو، محمد مصطفیٰ میں بے شک یہ صفت ہے کہ نبی نے فرمایا اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد، لیکن یہ روایت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، وہ آیت ہے استکبرتا ام کنت من العالین، کیا تو علیوں میں سے ہو گیا؟ آل محمد فرش پہ ہو تو سارے محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہو تو سارے آلے، عرش پہ سارے محمد، فرش پہ سارے محمد، عرش پہ کلنا علی۔ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو علی جیسا ہو گیا۔ میں اس بے غیرت مولوی کی عزت کروں 4 سفید کپڑے والوں کے خوف سے کہ یہ امیر ناراض ہو جائیں گے، جو بھونکے کہ علی نے بیعت کر لی تھی؟ میری شیعت کا گھر جلا دے، میں اس کا احترام کروں کہ قبلہ و کعبہ ہیں، اور بڑی بے غیرتی یہ کی جاتی یہ قوم سے آئے ہیں، شیطان عرش سے آیا تھا۔ علی کی شیعت میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، پوری کائنات جائے بھاڑ میں، اکیلا بھی بچ جائے، عقیدے والا تو اکیلا نہیں ہوتا، اس لیے کہ علی کی ولایت اللہ کا وہ فضل ہے جسے چاہے وہ عطا کرے۔ 2 بے غیرت مولویوں نے امامہ پہن کے فتویٰ دے دیا، علی نے فلاں بے غیرت کی بیعت کر لی تھی۔ قرآن کا خوف کرو، اللہ شیطان سے کہہ رہا ہے تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو علیوں میں سے ہو گیا؟ علی آدم کو تو سجدہ کرتا نہیں، آدم کے حرامی بیٹے کی بیعت کیسے کر رہا ہے؟ جو علی آدم کی بیعت نہیں کرتا، آدم کو سجدہ نہیں کرتا، وہ آدم کے نالائق اور حرامی بیٹے کی بیعت کر لے۔ بیعت کا مطلب ہے اپنے آپ کو بیچ دینا۔ کس مائی کے لال کی جرت ہے کہ علی کو خرید لے؟ اور ہے یا نہیں ہے؟ یہ کئی بے غیرت مولوی بچاتے ہیں، عقیدے کو ڈوب دیتے ہیں، ڈوبتا ہے عقیدہ ڈوب جائے۔ مولوی صاحب بچنے چاہیے، ان کی بڑی عزت ہے۔ مولوی کے پیچھے عقیدہ خراب نہ کر۔ علامہ اقبال نے کہا تھا مولوی ابلیس کو بھی ورغلا کر بیچ دے۔ مولوی ابلیس کو بھی، ٹائم ہو گیا میں دساں ورغلا ہوتا کیا ہے جی؟ مولوی ابلیس کو بھی ورغلا کر بیچ دے۔
اس کی خوشبختی کہو کہ سامنے آتا نہیں۔ ایک بہت بڑے رضی اللہ نے جب غلطی کی تھی، پھر اس سے پوچھا حضور نے یہ تو نہیں، مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا۔ ہو سکتا ہے شیطان نے آگے کہا یہ آئیڈیا تو میرے ذہن میں تھا ہی نہیں۔ کتاب کا نام ہے الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، اس میں لکھا کہ ایک بہت بڑا بزرگ طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا، اور اسی طواف میں علی بھی تھے۔ آپ کو محسوس ہوگا اور لگے گا کہ یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، اور میں اسے کتنی جلدی شارٹ کرتا ہوں، کسی میں مصائب بھی پڑھتا ہوں، اور دیکھے گا میرا طواف کرتے کرتے بزرگ رضی اللہ تعالی عنہ خواتین کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر غلط ارادے سے دیکھ رہے تھے۔ علی نے 3 دفعہ روکا، الفت سنگھ 3 دفعہ مولا علی نے منع کیا۔ چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوگا، اس زمانے کا آدمی بہت بڑا آدمی ہوتے تھے۔ مولا علی نے 3 دفعہ روکا، غیرت اسلام کی طرف نہ دیکھ۔ چوتھی دفعہ علی نے تھپڑ مار دیو۔ جو بندے حیران ہیں انہیں کیا پتا علی کا تھپڑ کیا چیز ہے۔ زلزلہ آئے تو ٹی وی بول پڑتے ہیں، ریئیکٹر سکیل پر شدت یہ تھی۔ علی کے ایک تھپڑ کو ناپا تھا اظہر حسن زیدی صاحب نے۔ علی نے ابو جہل کے منہ پہ الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا۔ کسی نے کہا ریئیکٹر سکیل پر شدت کیا تھی؟ زیدی صاحب نے کہا اور تو مجھے کچھ پتا نہیں، البتہ اتنا معلوم ہے ابو علیحدہ ہو گیا، جہل علیحدہ۔ جیسے ہی بزرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ لگا، شریف ہو گئے۔ کیوں مارا؟ تو ساری میری مائیں بہنیں، میں احرام باندھ کر اللہ راضی کرنے آیا ہوں یا عورتیں دیکھنے؟ اٹھتا اٹھاتا چلا گیا حضرت عمر کے پاس، الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، جا کر اس نے ایک فقرہ کہا ہے مکسروں کی موت ہے، اس فقرے میں بھی آگے کہنے لگا حضرت مجھے علی نے ناجائز تھپڑ مارا، میں عورتوں کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا، علی نے تھپڑ مار دیا۔ حضرت عمر اپنی کرسی سے اٹھے اور اس کے منہ پر ایک اور تھپڑ مار کے کہا بے وقوف، اللہ کی آنکھ نے تجھے پکڑا ہے، اللہ کے ہاتھ نے تجھے مارا۔